معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق خان رضوی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ اہل سنت و جماعت کے لیے ایک عظیم خوشخبری لے کر میں اس وقت حاضر ہوا ہوں، اور تمامی اہل سنت و جماعت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سید کائنات شہزادی رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جری و بے باک گستاخ مولوی آصف جلالی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک بار پھر مبارکباد آپ قبول فرمائیں۔ ایسے جری و بے باک گستاخ فتنہ پرور قذاب مولوی کا یہی انجام ہونا بھی چاہیے تھا۔ یقیناً اس اقدام سے اہل سنت و جماعت کو نظریاتی، اعتقادی و جماعتی طور پر عظیم فائدہ پہنچے گا۔ اہل سنت و جماعت فرقہ باطلہ کے مقابل خوب مضبوط سے مضبوط تر ہوں گی۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مولوی آصف جلالی کے وہ کون سے جرائم ہیں کہ جس کی بنا پر وہ اس سزا کے مستحق بھی تھے کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے اور انہیں جیل کی ہوا کھلائی جائے؟ تو آئیے سامعین، میں آصف جلالی کے جرائم کی ایک طویل فہرست سے چند جرائم پیش کرتا ہوں۔ جلالی کا پہلا جرم یہ ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے اور افکار رضا کی روشنی میں انکشاف حق کرتے ہیں۔ جلالی کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ سالہ سال سے عقیدہ اہل سنت پر سیمینار کرتے آ رہے ہیں، جس میں تمام فرقہ باطلہ جیسے قادیانیت ہے، دیوبندیت ہے، وہابیت، شیعیت ہے، رافضیت، نیم رافضیت، تفصیلیات، ان سب کا وہ رد بلیغ لفاظی اور لنترانیوں سے کرنے کی بجائے قرآن و حدیث و ائمہ کی کتابوں کے دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جلالی کا تیسرا جرم یہ ہے کہ وہ عظمت صحابہ پر پہرا دیتے ہیں، جس کے لیے جگہ جگہ عظمت صحابہ سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بدگو، ان پر الزام تراشی کرنے والے، ان کے گستاخوں کو دندہ شکن جواب دیتے ہیں۔ جلالی کا چوتھا جرم یہ ہے کہ وہ اہل سنت میں چھپے ہوئے نیم رافضیوں، تقیہ شیعوں، وہابی نواز مولویوں کو عقیدہ اہل سنت و مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں بے نقاب کرتے ہیں۔ نیز مزارات اولیاء پر ہونے والی خرافات، بے شرع و فساد، ڈھونگی پیروں، چرسی مجاوروں کو ان کی اپنی حیثیت دکھاتے ہیں۔ جلالی کا پانچواں جرم یہ ہے کہ جب گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچانے کی پاداش میں غازی ممتاز حسین قادری کو قاتل مجرم کہا جا رہا تھا، اور گستاخ رسول سلمان تاثیر کی تائید میں بزعم خویش شیخ الاسلام اپنا خود ساختہ موقف اسلام کا عقیدہ بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، تو دوسری طرف اس وقت یہی وہ جلالی ہے جو تحفظ ناموس رسالت، عظمت شریعت سیمینار کر کے جماعت حق کا اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات اور دین و شریعت کے حقیقی آئین کی طرف لوگوں کے اذہان کو مبذول کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ وہ 5 اہم اور بڑے جرائم ہیں جس کی سزا آج نہیں تو کل جلالی کو بھگتنی ہی تھی۔ بہت چھالے تھے اس کے پیروں میں، کم بخت اصولوں پر چلا ہوں گا۔ نتیجہ سامنے ہے، جلالی کو ان کے ان جرائم کی سزا دینے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ جلالی صاحب جیل گئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ جیل تو وہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ جا چکے ہیں، لیکن اس بار افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس بار انہیں جیل بھیجنے کی اس کارروائی میں غیروں کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے بھی شامل ہیں۔ گویا شکایت موت سے نہیں صاحب اپنوں سے ہے، شکایت موت سے نہیں صاحب اپنوں سے ہے، ذرا سی آنکھ کیا بند ہوئی قبر کھودنے لگے۔ محترم سامعین اکرام، یہ تنازع اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے۔ میں اس سے قبل بھی اپنی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ذیل سنجیدہ قابرین کو چاہیے کہ کسی کی طرفداری و جانبداری کو بالائے طاق رکھ کر اور شخصیتوں سے معروف ہوئے بغیر غیر جانبدارانہ سامنے آئیں، آصف جلالی صاحب اور ان سے اختلاف کرنے والے حضرات کو آمنے سامنے بٹھائیں، فریقین کے دلائل و براہین کو سنیں، اور جس کی بات عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہو اس کی صداقت کا اعلان کر دیں، اور دوسرے فریق کو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے توبہ اور رجوع کا حکم دے۔ بس بات ختم۔ بات چھوٹی سی تھی لیکن دور تک چلی گئی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نظام پر میں نے جس قدر بھی غور کیا اور اس کی جڑوں تک پہنچنے کی میں نے حتی الامکان اپنے علم کی روشنی میں کوشش کی، تو مجھے صرف ایک ہی بات پوشیدہ نظر آئی، اور وہ ہے حسد۔ جی ہاں، حسد، صرف حسد، اللہ کی پناہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ یاد رکھیے، جس نظام میں حسد کی آمیزش ہو وہ نظام کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر خلوص، للہیت، جماعت کا اتحاد، اہل سنت کا درد پیش نظر ہو تو بڑے بڑے اختلافات، بڑے سے بڑے مسائل آپسی گفتگو سے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن برا ہو ابلیس سے لعین کا کہ اس نے علماء کے خلاف حسد نامی ایک ایسا ہتھیار تیار کر رکھا ہے کہ اس ہتھیار کی ضرب سے بچ پانا ناممکن سا ہے۔
इल्ला ये कि जिस पर अल्लाह का करम और रसूल का फजल हो जाए। चुनांचे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफ़सीर कबीर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 276 पर नकल फरमाते कि दुनिया एक बाग है जिसे अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों से ज़ीनत बख्शी है: हाकिमों के इंसाफ से, ताजिरों की अमानत से, औरत के हुस्न से, ज़ाहिदों की इबादत से और उलमा के इल्म से। तो इब्लीस ने 5 मुख्तलिफ़ किस्म के झंडे तैयार किए और उन्हें इन लोगों के सामने गाड़ दिया। हाकिमों के इंसाफ के सामने जुल्म का झंडा गाड़ा, ताजिरों की अमानत के सामने खयानत का झंडा गाड़ दिया, औरत के हुस्न के सामने बदकारी का झंडा गाड़ा, ज़ाहिदों के सामने रियाकारी का झंडा गाड़ा और उलमा के सामने हसद का झंडा। अल्लाहु अकबर। मोहतरम सामीन हज़रात, मुमकिन है कि कुछ लोग मेरे इस हसद वाले बयान से इत्तेफाक न करें और इसे उलमा की बारगाह में गुस्ताखी पर महमूल करें। तो अर्ज़ कर दूँ कि इस तनाज़ुर को मैंने जो हसद से ताबीर किया है उसकी एक बड़ी वजह है, और वो ये कि अगर हमारा वो तबका जो वाकई किसी के गुस्ताखाना बयान पर इतना ही चिराग़पा हो जाता है और गुस्ताखी करने वाले को कानूनी सज़ा दिलाना, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ देना अपनी शरई ज़िम्मेदारी व फ़र्ज़ ऐन समझता है और उसे अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद व नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करना बावर कराता है, तो क्या वजह है कि उसी मुल्क पाकिस्तान में कई ऐसे बड़े बड़े गुस्ताख मौजूद है जिन्होंने खुले लफ्ज़ों, खुले आम, बरसर मिंबर, सहाबा इकराम, अज़वाज मतहरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक की गुस्ताखियाँ की है और मुसलसल करते आ रहे हैं। क्या उनके ख़िलाफ़ भी कभी ताइफ़ा को किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई करने या किसी तरह की अवामुन नास में मुखालिफत मुहिम छेड़ने की तौफ़ीक हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद फितना परवर नीम राफ़दियों, तफ़ज़ीली और गाली शियाओं की मिली भगत से अज़मत फ़ातिमा तो बहाना है, मसलक के आला हज़रत निशाना है? ये गुस्ताखियों पर चिराग़पा होने वाले, गुस्ताखों को एक लम्हा बर्दाश्त न करने वाले, गुस्ताखों को उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए कोशा रहने वाले, अगर वाकई अपने मकसद और अपनी नीयत में इतने ही मुखलिस है तो मेरी इन हज़रात से गुजारिश है कि बराए करम इन गुस्ताखों पर भी ज़रा नज़र गज़ब फरमाएँ और इनके ख़िलाफ़ भी FIR मुकदमात कायम करें, ताकि आपका दीन और सुन्नियत के हवाले से मुखलिस व मुनसिफ होना सारी अवाम पर ज़ाहिर हो जाए। आगे ज़रा उन गुस्ताखों का भी थोड़ा सा जायज़ा ले लें। जो जबान पे आ गई है वो टाल सकती नहीं है। नमक अली का खाता हूं, जरा मौलवी से कैसे? और इतने दर्जे ईमान के मैंने किसी नबी के पास नहीं देखे जितने अली के नौकर के पास देखे। यही वजह है मैं अल्लाह को अली कहूं वो खुश होता है, अली को अल्लाह कहूं जब दावा से तकसीम करता है, और मौला उसे तेरे नाम से पुकारूं वो राजी होता है। तुझे अल्लाह कहूं, तू जलाल में क्यों आता? अली कहता है चल कम कर, तुझे अपने मुर्शिद की करीमी का पता ही नहीं है। ये नाम अल्लाह उसे मैंने दिया है, जो चीज अली दे दे वो वापस लेता। अली मिंबर कूफा पर बैठकर कह रहे थे, दुनिया वालों सूरज बनाने वाला मैं अली हूं, आसमान बनाने वाला मैं अली हूं, जमीन बिछाने वाला मैं अली हूं, चांद बनाने वाला मैं अली हूं, सजा देने वाला मैं अली हूं, सर हिलाने वाला जिंदाबाद है, सजा देने वाला मैं अली हूं, रिज़्क देने वाला मैं अली हूं, नबी भेजने वाला मैं अली हूं, किताबें नाज़िल करने वाला मैं अली हूं, यौम माशर अदल की मसनद पर मैं अली बैठकर तुम्हारा अदल करूंगा। एक मुकस्सिर अली के दरबार में उठा, उसने कहा या अली ये तो अल्लाह के काम है जो तू अपनी जात के साथ लगा रहा है, ये कोई तेरे फजाइल है? अली फरमाते तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, चुप करके जमीन पे बैठ, ये मेरे फजाइल नहीं है, ये मेरी नौकरी है, फजाइल से भी आगे। कुरान सिर्फ 2 काम करता है, या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन को बेशुमार करता है। जो बोल पड़े ये मेरे हो गए, जो चुप कर गए पता नहीं वो किसके हो गए। इसी तरह अल्लाह भी सिर्फ 2 काम करता है। अल्लाह भी ये पूरी गल सुने थे पूरी बोले थे। अल्लाह भी या 14 को सलाम करता है या 14 के दुश्मन पे बेशुमार करता है, बाकी अल्लाह वाले सारे काम अली खुद आप करता है। एक शख्स ने आके मेरे मौला से पूछा, मौला अल्लाह क्या है? मौला ने फरमाया कूफे वालों मेरा अल्लाह ऐसा है, 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 कूफे वालों मेरा अल्लाह ऐसा है। अली तौहीद की बातें कर रहा था, यह बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा ए अली तू अल्लाह की बातें कर रहा है, तूने अल्लाह देखा है? अली ने फरमाया मैं उसे सजदा करता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो, मैं उसे झुकता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो, मैं उसे सजदा ही नहीं करता जिसे मैंने देखा ना। इतना कहना था यहां से लेके आखिरी खड़े भाई बुजुर्ग का जितना मजमा मवालियों का हलालियों का जो रिज़्क अली का खाते हो, जिंदगी अली से लेते हो, औलाद अली से लेते हो, अपने हाथों को अलम अब्बास की तरह हवा में लहराते हुए नजफ में मेरे मौला को खुराक पेश करना है। उसने कहा अच्छा मौला अगर तूने अल्लाह देखा है, ये दावा आदम ने नहीं किया, ये दावा नूह ने नहीं किया, ये दावा इब्राहिम ने नहीं किया, ये दावा मूसा ने नहीं किया, पहली बार तूने कूफे के मिंबर पे कह दिया कि तूने अल्लाह देखा है। अगर तूने अल्लाह देखा है फिर मिंबर पे
بیٹھ کے بتا وہ اللہ کیسا ہوتا ہے, اس اللہ کی آنکھیں کیسی ہے, اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے, اس اللہ کے بال کیسے ہیں, وہ اللہ کیسا لگتا ہے. علی کا سر اٹھا, ادھر دیکھ, ایسا لگتا ہے. اور آج علی کا 10واں بیٹا تیرا 11واں امام اپنی پھپھی جان کے سامنے تشریح کر رہا ہے. ہم جو محمد کے وسیع ہیں, ہمارا حمل ماؤں کے شکم میں نہیں ہوتا, ہم ماؤں کے پہلو کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. ملک کچھ چہروں پہ پریشانی ہے, علم غیب میں نہیں رکھتا, اللہ جانے کیا ہے. تو پھر میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں. منبر کوفہ ہے, مسجد اعظم ہے, منبر ابیض پر خطیب ازل ہے, مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذہن میں رہے. سورہ توحید پڑھتے ہو نا, لم یلد ولم یولد, نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا. علی منبر سے کہہ رہا ہے لا نالدو ولا نولدو فی البطون, نہ ہم کسی سے جنیں گے. کہتے میرے دل میں خیال آیا, پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں. ابو طالب کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اس سے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا. یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا, چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں. ابو طالب پادری کے پاس آئے, احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا. کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ذرا ایک ذائچہ بنا, کیا ذرا دیکھ تو صحیح, 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. ایک بچہ آیا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. سفتین کو سا مجھے ہدیہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم, پادری نے پرچہ اٹھایا, کاغذ قلم لیا, ایک ذائچہ بنایا, دیکھا, پھاڑ دیا, دوسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, تیسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, چوتھا لیا, بنایا, پھاڑ دیا. جب لا تعداد ذائچے بناتا رہا, پھاڑتا رہا, ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا. پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے, بچہ پیدا ہے. علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ کا خالق ہے, علی اللہ کا رب ہے, علی اللہ کا رازق ہے, علی اللہ کے بہت اوپر ہے. اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے. اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے, جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے. یہ ہے توحید. ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہے, ہم کوئی مسیحی نہیں ہے. مسیحی تو صرف کہتے ہیں علی اللہ, ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ, علی رازق اللہ, علی رب الارباب, علی پروردگار اعظم, علی مولائے کل, علی امام حق. کیا اس طائفہ کے نزدیک آصف جلالی کی گستاخی ان گستاخوں سے بڑی ہے؟ کیا ان پر کارروائی نہ کرنے میں کوئی دنیاوی منفعت یا کوئی مجبوری پیش نظر ہے؟ یا اب ہمارا یہ طائفہ نعوذ باللہ اللہ کی عظمت, تعظیم و توقیر سے بڑا اہل بیت کو سمجھنے لگا ہے کہ اللہ کی گستاخی تو منظور ہے لیکن اپنے نظام میں اہل بیت کا جسے یہ گستاخ سمجھ لے اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں؟ سامعین, میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ میں آصف جلالی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں سچی, حق اور غیر جانبدارانہ بات کہہ رہا ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ میری گفتگو کا انداز یہ ظاہر کر رہا ہے کہ گویا میں آصف جلالی صاحب کی تائید کر رہا ہوں. اگر کوئی میری گفتگو سے ایسا سمجھ رہا ہے تو میں اس سے انتہائی مؤدبانہ عرض کر دوں کہ جناب, نہ میں آصف جلالی کی تائید کر رہا ہوں, نہ میں ان کا کوئی وکیل ہوں, اور نہ ہی ان کے مخالفین کی مخالفت کرنا میرا کوئی مقصد ہے. میں اپنی اس آڈیو کے ذریعے نہ کسی کی طرفداری کر رہا ہوں نہ کسی کی وکالت. میں اگر طرفدار ہوں تو مسلک اعلیٰ حضرت کا, میں طرفدار ہوں تو جماعت اہل سنت کا, میں طرفدار ہوں اپنے بزرگوں کے طریقے کا, میں طرفدار ہوں اپنی عوام اہل سنت کا. یہی وجہ ہے کہ اس اختلاف سے جو کچھ اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے اور مستقبل میں جو مزید ہوگا وہ مجھے یہ سب کہنے پر مجبور کر رہا ہے. اس تنازع میں مجھے جو بات سب سے عجیب اور افسوسناک دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی آصف جلالی اتنا ہی بڑا مجرم ہے کہ نہ ان سے حجت تمام کی گئی, نہ ان کی صفائی کو باضابطہ سنا گیا, نہ ان کے دلائل پر غور و فکر کیا گیا, نہ ان کے دلائل کا کوئی مدلل جواب دیا گیا. ان سے مناظرہ تو دور, ان کے روبرو بیٹھ کر بحث و مباحثہ و گفتگو کرنا تک گوارا نہیں کیا گیا. اس کا آخر کیا مطلب ہے؟ آخر شریعت کا یہ کون سا اصول ہے؟ آخر اہل سنت کے کن بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سامنے والے کی آپ بات تک نہ سنیں, اس کی کسی تعویل, کسی صفائی کا جواب تک نہ دے, صرف سزا سنا دے؟ جب آپ جلالی صاحب کو گستاخ بتا رہے ہیں تو گستاخ ہونے کے نقلی و عقلی دلائل بھی تو دیجیے. محض جذباتی بیانات, جذباتی تحریریں جن کا اصل مسئلے سے کوئی تعلق نہیں, اور جب اس سے بھی کام بنتا دکھائی نہیں دیا تو گالیوں کی نوازشات,
اور گالیوں سے بھی کام نہ بنا تو اب جیل کی سزا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آخر اسے حسد نہ سمجھا جائے تو کیا سمجھا جائے؟ مخالفین آصف جلالی اگر واقعی اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا سمجھتے ہیں تو بڑے ادب سے ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ صاحبان ذرا اعلی حضرت کا یہ رسالہ تحمید ایمان صفحہ نمبر 131 ملاحظہ فرما لے اور دیکھیں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لزوم و التزام میں فرق ہے. اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات ہے اور قائل کا کافر مان لینا اور بات. ہم احتیاط برتیں گے, سکوت کریں گے جب تک ضعیف سے ضعیف احتمال ملے گا, حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے. نیز اسی رسالت تحمید ایمان صفحہ 133 پر فرماتے ہیں مسلمانوں یہ روشن ظاہر واضح قاہر عبارات تمہارے پیش نظر ہے جنہیں چھپے ہوئے 10 اور بعض کو 17 اور تصنیف کو 19 سال ہوئے اور ان دشنامیوں کی تکفیر تو اب 6 سال یعنی 1320 سے ہوئی ہے. ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ اور رسول کے خوف کو سامنے رکھ کر انصاف کرو. یہ عبارتیں فقط ان مفتریوں کا افتراء ہی رد نہیں کرتی بلکہ صراحتاً صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایسی عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کو کافر نہ کہا جب تک یقینی قطعی واضح روشن جلی طور پر ان کا صریح کفر آفتاب سے زیادہ ظاہر نہ ہو لیا جس میں اصلاً ہرگز گنجائش کوئی تعویل نہ نکل سکی. آخر یہ بندے خدا وہی تو ہے جو ان کے اکابر پر 70 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف سا ضعیف محمل باقی نہ رہے. سبحان اللہ. حکم تکفیر و حکم گستاخی عائد کرنے میں کیا احتیاط ہے میرے امام کی. میں حقیر سگے کوچے رسول پاک و خاک پائے اہل بیت اطہار یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آصف جلالی کی گستاخی کیا ان خفصائے دیابنہ سے زیادہ ہے کہ جنہیں امام اہل سنت نے ان کی گستاخانہ عبارتوں کی ہر ممکن صفائی تعویل و توجیہ کا 13 سال تک موقع دیا اور فتوی تکفیر لگانے میں ہر ممکن احتیاط اور شریعت کے قواعد کا اس قدر لحاظ رکھا؟ کیا واقعی آصف جلالی اتنا بڑا گستاخ ہے کہ جسے اتنا بھی موقع دینا ضروری نہ سمجھا گیا کہ ان کے مطالبے کے مطابق ان کے روبرو بیٹھ کر ان کی صفائی تعویل و توجیہ کو سن لیا جائے اور انہیں لان تان و گالیوں سے نوازنے کی بجائے دلائل سے غلط ثابت کیا جائے؟ چونکہ اب یہ مسئلہ کتابوں سے جلسہ گاہوں سے سڑکوں تک اور سڑکوں سے کچہری تک آ چکا ہے اور اس وقت بعض علماء و خواص اور خصوصاً عوام اہل سنت اس مسئلے میں نہایت تشویش کشمکش و بے چینی میں مبتلا ہے کہ آیا اہل بیت اطہار کو معصوم مانا جائے یا محفوظ؟ اہل بیت اطہار سے خطا ممکن ہے یا ناممکن؟ نیز اگر خطا ممکن ہے تو خطا سے مراد خطا مطلق ہے یا خطا اجتہادی؟ یہ وہ باتیں ہیں جس میں عوام آپسی انتشار کا شکار ہو چکی ہے. اس لیے یہ حقیر خود عوام اہل سنت میں سے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے عوام اہل سنت کی طرف سے غیر جانبدارانہ طور پر اکابرین علماء اہل سنت اور خصوصاً ہمارے وہ علماء حضرات جنہیں مولانا آصف جلالی صاحب کے موقف سے سخت اختلاف ہے مثلاً حضرت علامہ سید عرفان شاہ مشہدی صاحب, حضرت علامہ سعید اسد صاحب, حضرت علامہ حنیف قریشی صاحب, حضرت علامہ سید شاہ مظفر حسین صاحب وغیرہ, ان علماء اکرام سے چند معروضات بشکل سوالات عرض کر رہا ہوں. گزارش ہے کہ ان صاحبان میں سے کوئی بھی ایک ہماری معروضات کا جواب دے کر ہم عوام اہل سنت کی بے چینی کا ازالہ فرمائیں اور عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت فرمائیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق معصوم عن الخطا کون کون ہے اور محفوظ عن الخطا کون کون ہے؟ سوال نمبر 2 عقیدہ اہل سنت کے مطابق اہل بیت اطہار معصوم عن الخطا ہے یا محفوظ عن الخطا؟ سوال نمبر 3 اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار کو معصوم عن الخطا سمجھتا ہے تو اس پر عقیدہ اہل سنت کے مطابق کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 4 اہل بیت اطہار اگر معصوم عن الخطا ہے تو قرآن و حدیث و کتب عقائد اہل سنت سے واضح فرمائیں. سوال نمبر 5 اہل تشیع جس معنی و مفہوم میں اہل بیت اطہار کو معصوم مانتے ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت جس معنی و مفہوم میں انبیاء اکرام کو معصوم مانتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 6 خطائے اجتہادی کیا اہل بیت سے ممکن ہے یا نہیں؟ عدم امکان پر عقیدہ اہل سنت و کتب ائمہ کے دلائل پیش فرمائیں. سوال نمبر 7 اگر کوئی شخص جو اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہے اور اہل بیت اکرام کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرتا ہے تو اس پر عند الشرع کیا حکم ہوگا؟ آیا کہ وہ کافر ہے, بد مذہب ہے, گمراہ ہے یا فاسق معلن؟ قرآن و حدیث نیز عقیدہ اہل سنت و کتب ائمہ اہل سنت کے دلائل سے حکم بیان فرمائیں. سوال نمبر 8 آیت تطہیر سے عصمت ثابت ہے تو خطا اجتہادی عصمت کے متضاد ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو جن محدثین و مفسرین نے انبیاء کرام کی طرف باوجود عصمت کے خطا اجتہادی کی نسبت کی ہے ان پر کیا حکم شرع ہوگا جبکہ بالاتفاق انبیاء کرام معصوم ہیں؟
اہم گزارش یہ ہے کہ برائے کرم ان سوالات کے جوابات حکایات، ضعیف روایات و حدیث فضائل و مناقب سے منطقی طور پر نہ دیں، بلکہ قرآن و حدیث و کتب ائمہ اہل سنت سے صریح قطعی الدلالت دلائل سے دینے کی زحمت فرمائیں اور عوام اہل سنت کی تشویش و بے چینی کو رفع فرمائیں۔ والسلام علیکم۔